ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کے نصاب کے 90 پرچے سے خطوط نویسی کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ کل کے لیکچر میں نے خط نویسی کے فن پر، اس کی ادبی، تاریخی، سیاسی، سماجی، معاشرتی اہمیت پر اور اس کی اقسام پر روشنی ڈالی تھی۔ آج اسی خط نویسی کے موضوع پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے خطوط کے آغاز و ارتقاء پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو خط نویسی کے فن پر عبداللہ یوسف علی نے جو کتاب تحریر کی ہے، اس میں قدیم خط نویسی کی روایت پر اس طرح اظہار خیال کیا ہے کہ 1887 کی کھدائی کے دوران تل السمرنا کے مقام پر مٹی کی کچھ تختیاں دستیاب ہوئیں، جن پر سریانی رسم الخط میں کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان عبارتوں سے مصر اور اس کے باج گزار ممالک یعنی خراج دینے والے، محصول دینے والے، ٹیکس دینے والے ممالک کے خوشگوار تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ عبداللہ یوسف علی نے ہی سورہ انعام کی، قرآن کے سورہ انعام کی آیہ مبارکہ میں جو لفظ قرطاس استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل مصر پیپیرس نامی درخت کی خوبصورت چھالوں کا استعمال بطور قرطاس کرتے تھے۔ آج لفظ قرطاس عربی میں کاغذ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ مصریوں میں 2500 سال قبل مسیح سے چلا آ رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 2500 سال پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ پیپیرس نامی درخت کی خوبصورت چھالوں کو بطور کاغذ استعمال کرتے تھے۔ 8ویں صدی عیسوی میں، یعنی اب سے 1200 سال پہلے، 4500 سال پہلے سے لے کے ہم نے تقریباً آپ یہ مان کے چلیں کہ 3700 سال تک مصری درخت کی چھالوں پر جو ہے وہ عبارتیں لکھتے تھے۔ پھر جب 8ویں صدی عیسوی میں عرب میں کاغذ فراہم ہوا، تب کاغذ کو عبارتوں کے لکھنے کے لیے باقاعدہ استعمال کیا جانے لگا۔ خط نویسی کی ابتدا کب ہوئی؟ اس سلسلے میں سید مظفر حسین برنی نے کلیات مکاتیب اقبال کے مقدمے میں انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً 3000 سال قبل کی 300 مٹی کی تختیاں ایسی نکلی ہیں جن پر مصر کے فراعنہ کے نام خطوط لکھے ہوئے ہیں، یعنی مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے جن کا لقب فرعون تھا، ان فراعنہ مصر کے نام لکھی ہوئی 300 خطوط کی تختیاں ملی ہیں۔ پتوں پر یا درخت کی چھالوں پر اور مٹی کی ان تختیوں پر جو خطوط لکھے جاتے تھے وہ بہت مختصر اور کاروباری قسم کے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک خط جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے
جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف سے 1000 سال قبل، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 1000 سال قبل فلسطین سے حبشہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلا خط عبرانی زبان میں تحریر کیا گیا تھا، جو جناب سلیمان نے ملکہ سبا کے نام لکھ کے بھیجا تھا۔ یہ خط انتہائی مختصر تھا مگر بامانی اور تبلیغی تھا، یعنی دعوت اسلام اور دعوت دین و مذہب دینے کے لیے لکھا گیا تھا، اور اسی خط کی بدولت ملکہ سبا بلقیس اسلام لے آئی تھی۔ برنی کے برعکس پروفیسر خورشید الاسلام نے خطوط نویسی کو اولیت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ خطوط نویسی کی ابتدا سلاطین روم کے سائے میں ہوئی۔ ممکن ہے اس سے قبل قدیم تہذیب کے دوسرے مراکزوں میں بھی اس نے فروغ پایا ہو، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے مراکز میں خطوط لکھے گئے ہوں، لیکن ان کے نمونے یا حوالے دستیاب نہیں ہیں۔ روم کی زندگی کی جھلکیاں اور ان کی معاشرت کی پرچھائیاں اگر آپ کو دیکھنی ہوں تو سسرو کے مکاتیب میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قدیم یونانیوں میں نہ صرف یہ کہ خط نویسی کی روایت موجود تھی، بلکہ خطوط نگاری کا رواج عام تھا، اور حضرت عیسیٰ کے دور میں تو خطوط نگاری کا عام رواج تھا۔ جو یونانی تھے، قدیم یونانی، وہ خط نگاری، خط لکھنے کے فن کے اصولوں سے بخوبی واقف تھے۔ یونانی مبلغ سینٹ پال، جو رومیوں کی حراست میں بھی رہ چکا تھا، یہ یہودیوں کو عیسائیت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ان کے خطوں پر مبنی 21 تصانیف اس کا واضح ثبوت ہیں کہ اس زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے۔ مولوی سید سلیمان ندوی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے جو خطوط ہیں ان کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ عیسائیوں میں مقدس حواریوں کے خطوط کی خاص اہمیت ہے، اور وہ مجموعہ انجیل کے ضروری جز خیال کیے جاتے ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم یونانی نہ صرف خط نویسی کے فن سے مکمل واقف تھے، بلکہ اس فن سے انہیں دلچسپی اور شوق تھا۔ اسی طرح روم میں خط نویسی کی روایت کی بھی تاریخی اہمیت موجود ہے۔ جب عرب میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے اور اسلام وجود میں آیا، تو عربوں میں بھی یونانیوں اور مصریوں کی طرح یہ فن ترقی کی منزلوں سے ہمکنار ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے قبل عربوں میں خط نویسی کا رواج نہ تھا، رواج تھا، لیکن یہ فن غیر ترقی یافتہ صورت میں عربوں کے ہاں موجود تھا۔ ان کے ہاں خط لکھنا ایک پیشہ تھا۔ اس پیشے کو اختیار کرنے والے کو کاتب کہا جاتا تھا۔
عزیز ملک نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور کے مکاتیب چمڑے پر لکھے گئے تھے، یعنی جانور کی کھال پر جو ہے وہ لکھے گئے تھے، اور یہ خطوط بہت ہی عام فہم اور سلیس زود اثر زبان میں تحریر کیے گئے تھے۔ ان خطوں کے ذریعے پیغمبر اسلام نے اسلام کی تبلیغ اور دعوت اسلام کا عمل انجام دیا تھا، اور پیغمبر نے شاہ فارس نجاشی کو، خسرو پرویز کو، قیصر روم کو اور ہرقل اور دیگر اس زمانے کے جو اکابرین مملکت تھے ان کو خطوط تحریر کیے گئے تھے۔ یہ خطوط 7ویں صدی عیسوی میں جو ہے وہ لکھے گئے تھے، اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ان خطوں کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان خطوں میں مبالغے سے پاک عبارت اختیار کی گئی تھی، تاکہ کوئی فقرہ، کوئی جملہ کسی کی طبیعت پر گراں نہ گزرے۔ اردو کے مشہور محقق و ناقد ڈاکٹر خلیق انجم نے غالب کے خطوط کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے، ان خطوط کے مجموعے کے مقدمے میں انہوں نے عربوں کی خط نگاری کے ساتھ ان کی خط و کتابت کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا ہے، اور مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی اس کے اسباب و علل کی نشاندہی بھی کی ہے، اور یہی نہیں کہ صرف ان اسباب و علل کی نشاندہی کی ہے، بلکہ مسلمانوں میں جو دارالانشاء قائم ہوا تھا اس کی تاریخ کا اور اس کے محرکات کا بھی ذکر انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ عربوں کی خطوط نویسی پر اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، آپ کو تلاش کریں تو مل جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے عربوں کی خطوط نویسی پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، مجھے تو خطوط نویسی کی جو ایک روایت ہے مصر اور یونان سے عرب اور عرب سے ہوتے ہوئے فارس اور فارس سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچی، اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ تلاش کریں تو عربوں کے ہاں خطوط نویسی پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ان میں خاص طور سے حضرت علی کی کتاب نہج البلاغہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جسے علامہ رضی نے مرتب کیا۔ اس حضرت علی کی کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علی کے مکتوبات شامل ہیں، ان کے خطبات بھی ہیں، مکتوبات بھی ہیں، اور ان کے وہ جملے بھی ہیں جو انہوں نے موقع بموقع بڑے معنی خیز کہیں کسی مجمع میں ارشاد فرمائے۔ ان مکتوبات کا جو حضرت علی کے علامہ رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کیے ہیں، عربی سے اردو اور انگریزی میں اور دنیا کی دیگر دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے وہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا یا دیگر ترجمہ کرنے والوں کا قابل ذکر ہے۔ حضرت علی نے جو یہ مکتوبات لکھے، یہ مکتوبات زبردست اسلامی تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں حضرت علی نے مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اور ان کے منتظمین کو ہدایتیں دی ہیں،
اور اسلامی سانچے میں ڈھال کر ان کی روحانی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مکتوبات بھی حضرت علی نے بہت ہی شستہ عربی زبان میں اور مؤثر و بامانی عربی زبان میں تحریر کیے ہیں۔ ان مکتوبات کے مطالعے سے عمیق علمی پس منظر کا حضرت علی کے عمیق علمی پس منظر کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے ان خطوط میں قرآن کے حوالے سے بہت کارآمد گفتگو کی ہے۔ ایک افسر اپنے ماتحتوں کی کس طرح ذہنی اور اخلاقی تربیت کر سکتا ہے اور کس طرح اس کے نفس کو سنوار سکتا ہے اور اس کے باطن کو سنوار کر اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے، ان تمام نکات کی حضرت علی کے ان خطوں میں عکاسی ملتی ہے۔ ان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ خطوط دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ عربی کی طرح فارسی ادب میں بھی انشا نویسی کو اور خط نگاری کو اہم مقام حاصل ہے۔ 3 اور 4 صدی ہجری سے دیلمیوں، سامانیوں، غزنیوں اور سلجوقیوں کی حکومتوں میں اہل قلم ادیبوں کو اپنے خطوط اور اپنے مراسلات جمع کرنے کا یا جمع کروانے کا خیال پیدا ہوا۔ ماموں رشید کے زمانے سے فارسی زبان کو بڑی اچھی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ عجمیوں نے یعنی ایرانیوں نے جہاں جہاں اپنی حکومت قائم کی وہاں فطری طور پر خط و کتابت فارسی میں ہونے لگی۔ یہیں سے فارسی انشا نویسی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ جب ہلاکو خان نے دولت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا تو عربوں کا رہا سہا وقار بھی ختم ہو گیا اور فارسی انشا نویسی کو فروغ کا موقع ملا۔ عہد وسطیٰ کا یعنی مڈل ایج کا نصاب بھی اسی طرح کا بنایا گیا تھا کہ بچوں کو پہلے ذخیرہ الفاظ سے واقف کرایا جاتا، پھر انہیں انشا نویسی کی تعلیم دی جاتی۔ اس طرح فارسی نثر لکھنے کی بھی مشق ہو جاتی تھی اور خط نویسی بھی آ جاتی تھی۔ فارسی خطوط کو رسمی اور کاروباری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ صوفیاء کرام نے اپنے مریدوں کی اصلاح کے لیے وہ خطوط لکھے اور ان خطوط کے ذریعے دعوت اسلام اور تبلیغ اسلام کا عمل انجام دیا۔ مجدد الف ثانی نے خطوط سے وہ کام بھی لیا جو آج کل اخباروں سے لیا جاتا ہے، یعنی خبروں کی نشر و اشاعت کا کام۔ ان کے زمانے میں ایرانی امراء کا مغل دربار میں اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ مختلف ایرانی علماء کے نام سے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کر امراء میں تقسیم کرتے تھے، جن کے ذریعے ان کے عقائد اور نظریات کی تبلیغ ہوتی تھی۔ اکبر اعظم کے دور میں کے امیروں میں ابو الفضل علامی کے علاوہ 17ویں اور 18ویں صدی کے مکتوبات کے سینکڑوں مجموعے فارسی زبان کے آج بھی دستیاب ہیں۔ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت کے زمانے میں اور مغلیہ سلطنت کے زوال کے دور تک یعنی 18ویں صدی کی ابتدا تک لوگ اردو میں خط لکھنا اپنے لیے توہین کا سبب یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں خطوط نویسی کی ابتدا 19ویں صدی کے آغاز میں ہوئی، جبکہ اردو زبان مسلمانوں کی آمد کے بعد سے
اردو زبان کی نشو و نما اور اس کی داغ بیل پڑنے لگی تھی۔ 8ویں 9ویں اور 10ویں صدی میں اردو زبان وجود میں آ گئی تھی اور بولی جانے لگی تھی، اور ایک رابطے کی زبان کی حیثیت اسے نے 12ویں اور 13ویں صدی تک آتے آتے حاصل کر لی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس زبان میں خط لکھنے کی شروعات بہت تاخیر سے 19ویں صدی میں ہوئی۔ جب 19ویں صدی میں اردو میں خطوط نویسی کی ابتدا ہوئی تو ابتدا میں اردو میں خط لکھنے والوں نے فارسی خطوط کی جو روش تھی اسی کا اتباع کیا۔ چونکہ فارسی کے خطوط میں زیادہ تر سرکاری رقعات شامل تھے، اس لیے ان میں وہ تمام خامیاں اور کمیاں اور کمزوریاں موجود تھیں جو سرکاری خطوں میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہر شخص کے مرتبے کے اعتبار سے القاب و آداب مقرر ہوئے، اور مشکل پسندی جو فارسی خطوط کی امتیازی خصوصیت تھی اردو مکتوب نویسی کا جز بن گئی۔ صنائع اور بدائع کی کثرت، مقفع اور مسجع عبارتوں کی بھرمار، تشبیہات و استعارات کی بہتات، القاب و آداب کی طوالت، ایز اٹ از من و عن جیسی کی تیسی فارسی سے منتقل ہو کر اردو میں آ گئیں۔ اردو میں خطوط نویسی کے بارے میں اگلے لیکچر میں گفتگو ہوگی۔ شکریہ۔